अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड मौसम फकर में खुश आमदीद। 4 सवालात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो नवाज शरीफ का केस है एवनफील्ड और अल अजीजिया का, इसका पोस्टमार्टम हो गया। और ये पोस्टमार्टम किसी वकील की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से, जो इस बेंच को हेड कर रहे थे और इस बेंच में शरीक थे, उनकी तरफ से किया गया। और ये एक बात सामने आई है कि जनाब मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब भी एक शानदार जज हैं, अपराइट जज हैं, और वो अपने मामलात के अंदर किसी तरह की कोई डंडी नहीं मारते, चाहे उनके फैसलों का फायदा नवाज शरीफ को पहुंचे या इमरान खान को पहुंचे। यही एक जज की खूबी है कि वो मुकदमे की उस जगह तक पहुंचे, मर्ज की सही तशखीस करे और फिर उसका इलाज करे और सर्जरी करे भरपूर तरीके से। और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। 4 सवालात में, और खासतौर पर एक सवाल जो दोनों जज साहिबान की तरफ से मुख्तलिफ अंदाज में पूछा गया, और उसका जो जवाब था उसका मफहूम यह था कि यार सिर्फ नवाज शरीफ ने कड्डन ली तुसी एने पापड़ वेले। मतलब यह है इस सारी सिचुएशन का कि जिस तरीके से चीज़ों को बनाया गया इमरान खान साहब को इक्तदार में लाने के लिए और नवाज शरीफ को इक्तदार से निकालने के लिए, जितने झूठ का बाजार गर्म किया गया वो अपनी मिसाल आप है। और तो और एक क्लिप है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और मैंने देखा भी है, जज वो जो हैं मरहूम जर्नलिस्ट जनाब अरशद शरीफ साहब का। और वो ये जो केस जब इमरान खान साहब के दौर के अंदर चल रहा था एवनफील्ड और अल अजीजिया का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। उस वक्त उनसे पूछा, सवाल हुआ, बहर से शायद हम न्यूज़ के अंदर अरशद शरीफ साहब को दावत दी गई थी। वहाँ पर उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने पूछा, जज साहब ने पूछा जो है इनसे, ये जो थे नैब के प्रोसिक्यूटर, कि जनाब इस मुकदमे में आपने तफ्तीश की है, आपने इनसे सवाल जवाब किए हैं? तो उन्होंने कहा जनाब हमें नहीं पता, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था हमने तो सिर्फ इस ऑर्डर की कंप्लाइंस की है। ये था सारे का सारा केस, और यही केस के यही नुक्ते को आज हमारे सामने जनाब डिवीजन बेंच लेके आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इससे 4 सवाल जो इस केस में सामने आए वो कौन से हैं? वो ऐसा कौन सा नुक्ता था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को सर पकड़कर बैठने और नैब के बैठे हुए नुमाइंदगान प्रोसिक्यूटर्स वगैरह को घूर के देखने पर मजबूर कर दिया? वो कौन सा नुक्ता था जिस पर इस बात का जो है वो इशारा मिल रहा था कि इस केस को बहुत जल्द निपटा दिया जाएगा, क्योंकि इस केस के अंदर सब्सटेंस मुल्ज़िमान के खिलाफ मौजूद नहीं है। सारी सूरत पर आपके साथ बात करूंगा, तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना आज के एक अहम इवेंट पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मामला है जनाब इमरान खान साहब की पेशी का, जिनको अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाना है जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, जहां पर उनके खिलाफ साइफर केस के मुकदमे की सुमात होनी है। खुसूसी अदालत के जज जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत में जिन्होंने ऑर्डर किया था इमरान खान साहब को पेश करने का। सूरत हाल ये है कि इस वक्त अडयाला जेल के बाहर का माहौल इस तरह का मौजूद है कि वहाँ पर मीडिया की DSNGs मौजूद हैं, मीडिया पर्सोनल्स मौजूद हैं, पुलिस और दीगर लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई हलचल नजर नहीं आ रही कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालकर मुंतकिल किया जाएगा जनाब जुडिशल कॉम्प्लेक्स। इस तरह की कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही, अगरचे हिफाजती इंतजामात अडयाला जेल के बाहर भी मौजूद हैं और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर भी मौजूद हैं। कुछ ज़राए ने अनऑफिशियली इस बात की तरफ इशारा दिया है कि जनाब जो है मौजूदा हालात में इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को आज भी पेश किया जाएगा। और कल होने वाला जो वाक़या है और उसके साथ साथ IB की वो जो रिपोर्ट है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ आज से 2 दिन पहले किया था, उस IB की रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के जेल ट्रायल की दरख्वास्त की जाएगी जनाब जज साहब से, और जज साहब के सामने सारी सूरत हाल को रखा जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब मुल्ज़िम को जेल से बाहर निकालना इस वक्त मुमकिन नहीं है। और मुमकिन तौर पर ये जो मामला है इमरान खान साहब के जेल ट्रायल के हवाले से IB की इस रिपोर्ट और जेल हुकाम की तरफ से जो गुरेज है इमरान खान साहब को पेश करने पर, इसकी बुनियाद के ऊपर जज साहब आज अपनी राय बनाकर वजारत कानून को भेजेंगे, और फिर वजारत कानून इस दरख्वास्त के ऊपर जो प्रोसीजर है उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए जेल ट्रायल के लिए जो रिक्वेस्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजेगी, और फिर फेडरल
گورنمنٹ فیڈرل کیبنٹ اس کی منظوری دے گی، جس کے بعد جیل ٹرائل ہوگا. لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے، کیونکہ جس کام کے لیے اتنا زیادہ ہڑبونگ مچایا گیا تھا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے، وہ ہے عمران خان صاحب کی پبلک اپیرنس. اور وہ اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز اس وقت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، خاص طور پر اس موقع پر جب ان کو اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ جناب ہم لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اور اگر ہم لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن پہ آ چکے ہیں، تب ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر عمران خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم ہر ایک معاملے کو اب اٹھا کر لے کے جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں پر وہ اپنے اس لیگل پروسیس کے اوپر اس کو گو سلو کے اوپر چلانے کی کوشش کرے گی. اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق کا وہ فیصلہ اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہے، ایکٹیو ہے، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہونا طے ہے، وہ ہے جس کے اندر ڈائریکشن دی گئی تھی خصوصی عدالت کو کہ انہوں نے 4 ہفتے کے اندر عمران خان صاحب کے اس کیس کو مکمل کرنا ہے. لہٰذا ڈیلنگ ٹیکٹس اپنی جگہ پر، لیکن سائفر کیس کو فاسٹ ٹریک پر چلنے کے لیے گورنمنٹ اب سنجیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اگر آپ غور کریں تو ایک جانب نواز شریف کے مقدمات بھی فاسٹ ٹریک پر لگے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب عمران خان کے مقدمات بھی فاسٹ ٹریک پر لگے ہوئے ہیں. عمران خان کے مقدمات اس وجہ سے فاسٹ ٹریک پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے اور انتخابات کے میدان میں اترا جائے. اور نواز شریف کے لیے جو فاسٹ ٹریک مقدمات ہیں وہ اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ سارے کے سارا جھوٹ جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کی مقبولیت کی عمارت کو کھڑا کیا گیا تھا، اس کی بنیادوں کو ہلانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ 4 سوال پوچھے گئے اور 4 سوالات کے جواب نے ہی ساری کی ساری کہانی کھول دی. اور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کل کا آرڈر جاری کیا گیا ہے، اگر آپ اس آرڈر کو بھی دیکھیں تو آپ کے سامنے ساری کی ساری صورتحال بہت ہی زیادہ جو ہے واضح ہو کے سامنے آتی ہے. اس کیس کے آغاز میں نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں امجد پرویز، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 2017 میں سپریم کورٹ نے JIT تشکیل دی تھی، عدالت نے ان کو انٹرپٹ کیا اور سوال پوچھا. پہلا سوال، یہ جو فیکٹ آپ نے دیے کیا یہ ریفرنس دائر ہونے سے پہلے کے ہیں؟ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ 3 حقائق ریفرنس سے پہلے کے، باقی بعد میں ہیں. میں اس معاملے میں 3 سے 4 منٹ میں بعد مکمل کروں گا. نیب کو فیصلے کے 6 ہفتوں کے اندر ریفرنسز دائر کرنے کی درخواست دی گئی تھی. ریفرنسز پر 6 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن بھی دی گئی تھی. نواز شریف، مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے پر ایون فیلڈ ریفرنس بنا. فیصلے کی روشنی میں نواز شریف، حسن، حسین نواز پر العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس بنا. نیب نے کہا کہ سپریم کورٹ آرڈرز کی روشنی میں ریفرنس بنا کر دائر کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں. عدالت، سوال، سپریم کورٹ تو ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کر چکی تھی، پھر نیب نے تفتیش کا کیوں کہا؟ امجد پرویز صاحب نے آگے سے جواب دیا، کیڑی تفتیش؟ کون سی تفتیش؟ اس طرح کی کوئی تفتیش جو ہے وہ نواز شریف سے اس ریفرنس کے حوالے سے نہ ہوئی، اور نہ ہی اس طرح کی کسی تفتیش کو نیب نے اپنے ریکارڈ کا حصہ بنایا. امجد پرویز صاحب نے کہا کہ نیب نے ضابطے کی کارروائی کو پورا کیا. نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال اور عزیزیہ ریفرنس میں 7 سال کی قید سنائی گئی. فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف بری ہوئے. جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے پھر سوال کیا، کیا نیب نے بریت کے خلاف اپیل دائر کی تھی؟ اور یہ وہ بریت ہے فلیگ شپ ریفرنس پہ، جس پر امجد پرویز نے بتایا کہ نیب نے اپیل دائر کی تھی. اس پر بھی ابھی تک نوٹس نہیں ہوا. ریفرنس دائر ہونے کے بعد اور فرد جرم سے پہلے نواز شریف نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست کی. سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو کہا کہ ہماری کسی بھی آبزرویشنز پر اثر انداز ہوئے بغیر فیصلہ دیا جائے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو امپورٹنٹ پہلو ہے کہ نیب نے یہ جو ریفرنسز فائل کیے گئے نواز شریف صاحب کے خلاف العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں، اس پر تفتیش نہیں کی. اور جب سوال ہوا تو نیب نے کہا کہ یہ مقدمات ہم نے صرف اور صرف سپریم کورٹ کے آرڈرز کی کمپلائنس کے اندر فائل کیے ہیں، یعنی اس کے اندر ہماری کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہم یہ مقدمہ فائل کرتے. چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس بارے میں درخواست آرڈر پاس کیا گیا تھا، لہٰذا اس آرڈر
آرڈر کی کمپلائنس کے اندر ہی یہ جو کیسز ہیں ان کو فائل کیا گیا، اور اسی لیے جو ہے نیب نے کہا کہ ہم نے مریم نواز کو بینیفیشری اونر ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اوپر بھی کسی طرح کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق نے العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں ریمارکس دیے کہ معذرت کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ نہ چارج صحیح فریم ہوا اور نہ نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہے، کہ کس کے اوپر مقدمہ لڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدمے کو نواز شریف کے خلاف درج کرانے اور انتخابات سے پہلے نواز شریف کو سزا دلوانے کے پیچھے صرف یہی سوچ کار فرما تھی کہ انصاف نہیں کرنا، ہم نے کرپشن کے اوپر کارروائی نہیں کرنی، ہم نے صرف گندا کرنا ہے، ہم نے صرف الزام لگانے ہیں، ہم نے صرف تہمتیں لگانی ہیں تاکہ پروجیکٹ عمران خان کو فلرش کیا جائے، پروجیکٹ عمران خان پر جو جھوٹ کی عمارت کی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا تھا، اس عمارت کے اوپر عمران خان کی مقبولیت کا مینار کھڑا کیا جائے، جس کے اوپر چڑھ کر عمران خان یہ کہے کہ دیکھیں جناب میں نے ان سب کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، اور اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو یہی سچویشن ہے۔ اسی طرح کے حالات ہیں جو ماضی میں تھے، البتہ کرداروں کے اندر اب ہمیں کچھ فرق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آئے گا، اور فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے اس کیس کی سماعت چلی ہے، اور خاص طور پر مریم نواز کے کیس کے اندر جس پر واضح طور پر عدالت نے اپنی ججمنٹ کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ نواز شریف کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس انہوں نے ال گاٹن منی سے حاصل کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں نواز شریف صاحب کا بری ہونا یہ طے ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس معاملے کو کس طریقے سے اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ ادروائز اس کیس کے اندر نہ پہلے سبسٹنس تھا نہ اب کوئی سبسٹنس ہے، اور آج کل کی سماعت نے اس بات کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔